غلبہ دین، تکبیر رب، جس کے لیے کہ ہم عام فہم بنانے کے لیے اصطلاحات استعمال کرتے رہے ہیں، ہمارے بزرگوں نے کیے، حکومت الہیہ کا قیام، نظام اسلامی کا نفاذ، نظام مصطفیٰ کا نفاذ، یہ ساری اصطلاحات ہم مانی ہیں۔ یہ تیسری منزل ہے، چوٹی ہے، اسی کے لیے جدید اصطلاح اسلامی انقلاب ہے۔ دیکھیے یہ اب جو عبارت شروع ہو رہی ہے وہ اسلامی انقلاب کے لفظ سے۔ اسلامی انقلاب کے لیے تنظیم اسلامی کے پیش نظر طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہو۔ یہاں تک بات سمجھ لیجئے، اس میں جو میں نے آج دن میں گفتگو کی تھی، ایمان اس کا لب لباب ہے۔ ایمان کا حاصل کیا ہے؟ حق اللہ کے ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا معبود اللہ ہے، انا للہ ہے، ہم اسی کے ہیں، میرا سب کچھ میرے خدا کا ہے۔ نمبر 2، میری زندگی کا نصب العین صرف اور صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح۔ یہ اتنے موٹے الفاظ یہاں کیوں لکھے گئے؟ ایک بنیادی فرق سمجھ لیجئے کچھ اور لوگوں کی اور ہمارے نقطہ نظر میں۔ ہمارے نزدیک بندہ مومن کا نصب العین انقلاب نہیں ہے۔ جہاں یہ کجی آئے گی بہت سی گمراہیوں کے دروازے اور امکانات پیدا ہو جائیں۔ نصب العین نہیں ہے۔ نصب العین کی سطح پر صرف ایک لفظ ہوگا، اللہ کی رضا اور اخروی نجات، اخروی فلاح۔ اقامت دین کے لیے، اسلامی انقلاب کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جد و جہد فرض ہے۔ فرض اور ہے، نصب العین ہے۔ فرض نماز ہے، اولین فرض ہے۔ فرض روزہ ہے، بڑا بنیادی فرض ہے۔ فرض زکوٰۃ ہے، بڑا بنیادی فرض ہے۔ صاحب استطاعت کے لیے فرض حج ہے، بہت اہم فرض ہے، جس کے لیے وعید آئی ہے کہ جو استطاعت کے باوجود یہ فریضہ ادا نہ کرے وہ گویا کہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے کفر کے دائرے میں قدم رکھ دیتا، قانوناً نہیں، حقیقت کے اعتبار۔ بس صرف اس میں افراط و تفریط یہ ہے، یہ نہ سمجھیے کہ فرض صرف یہ ہے۔ فرض پوری زندگی میں اللہ کی بندگی بھی ہے، فرض دعوت و تبلیغ بھی ہے، ہر بندے کے لیے، ہر بندہ مومن کے لیے، اپنی اپنی صلاحیت، اپنی اپنی استعداد، اپنی اپنی ذہانت، فطانت، اپنی علمی سطح جو بھی ہے اس کے اعتبار سے حق کی تبلیغ، حق کی اشاعت، اور سب سے اونچا فرض اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد بھی۔ اونچا کہا ہے میں نے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ 3 منزلہ عمارت ہو تو سب سے اونچی منزل تیسری ہے، لیکن اہم ترین منزل پہلی ہے۔ اس سے بھی اہم تر وہ بنیاد ہے جس پر یہ ساری عمارت کا بوجھ ہے۔ بنیاد کمزور ہو، اوپر آپ نے کتنا ہی اعلیٰ میٹیریل لگا دیا ہو، عمارت کمزور ہے۔ پہلی منزل بودی ہے، اوپر آپ نے کتنا ہی سیمنٹ لگا دیا ہو، عمارت بودی ہے۔ لیکن بلند ترین منزل تیسری ہے۔ ان دونوں چیزوں کو بیک وقت نگاہ میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اہم ترین پہلی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے بنیاد ہے، لیکن بلند ترین تیسری ہے۔ لیکن یہ سب کے سب فرائض دینی ہے۔ اگر ان میں سے کسی کو بھی وہاں سے ہٹا کر نصب العین کے درجے پر لے آیا جائے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ باقی سب اس کے تابع ہو جائیں گے، باقی سب کی حیثیت ثانوی ہو جائے گی، باقی سب جو ہے وہ گویا کہ اس کا ذریعہ بن جائیں گے۔ ان کی فرضیت مستقل نہ رہے گی، ان کی فرضیت اور اہمیت جو ہے وہ تابع ہو جائے گی اور ثانوی بن جائے گی۔ یہ مغالطہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ نصب العین صرف ایک ہے، اور وہ ایمان کا لب لباب ہے کہ اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح،
یہ ہماری کل جد و جہد کا اصل مقصود و مطلوب۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے لیے پھر جیسا کہ الفاظ آ گئے، سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے انسان تیار، یہ ہاف ہارٹڈ نہ ہو، یہ جزوی نہ ہو، یہ عافیت کوشی کے ساتھ نہ ہو، یہ ریزرویشنز کے ساتھ نہ ہو، یہ تحفظات کے ساتھ نہ ہو، بلکہ یہ کہ ہمہ وقت ہمہ تن، تن من دھن انسان لگانے کے لیے امانہ۔ اس کے لیے کہ دیکھیے ایمان کا یہ لب لباب جس پر گفتگو ہو چکی ہے مسجد میں، وہ لب لباب قرآن مجید کے الفاظ میں کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ اس کا خلاصہ ہے، یہ اس کا حاصل ہے، یہ اس کا لب لباب ہے۔ اسی کو حضور نے کیسے ادا فرمایا؟ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ میں نے کیا عرض کیا تھا؟ حاصل کیا؟ ہم اللہ کے ہیں اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ اگر انسان اس جگہ تک پہنچ جائے تو گویا کہ ایمان کی تو صحیح بنیاد قائم ہوگی۔ اسی کو سورہ توبہ میں یوں فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ ایمان تو در حقیقت ایک بیع و شراء ہے، ایک سودا ہے، ایک لین دین ہے، ایک معاہدہ ہے۔ فقہ میں اسے ہم بیع سلم کہیں گے۔ وہ بیع ہے کس بات کی؟ کہ بندہ اپنی جان اور مال اللہ کے ہاتھ فروخت کرتا ہے، اللہ اس کا خریدار ہے، قیمت اس کی جنت ہے۔ بیع سلم کیوں کہا؟ کہ یہ قیمت جو ہے ڈیفرڈ پیمنٹ ہے، فوری طور پر نہیں ہے۔ نقد جو بیع ہوتی ہے، اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو، یہاں تھوڑا سا تاخیر کا معاملہ ہے۔ وہ تاخیر ویسے تو کیا پتا کہ آج ہی موت آ جائے، لیکن یہ کہ بہرحال فرق دو عالموں کا ہے، عالم دنیا عالم آخرہ۔ عالم دنیا میں جان اور مال لگاؤ، عالم آخرہ میں جنت لو، تو بیع سلم ہے۔ تو تعبیر کے مختلف اسلوب ہیں، مختلف انداز ہیں۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے بانو۔ حقیقت کو سمجھیے کہ حقیقت کیا ہے۔ ایمان کا لب لباب ہم اللہ کے ہیں اور ہمارا سب کچھ، میرا سب کچھ میرے خدا کا، میں نے اسے فروخت کر دیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اس کی شکل کیا ہوگی؟ وہ بھی سورہ صف کی آیات۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ اب یہ کہ فرض کر لیجئے اس وقت، ویسے تو اللہ تعالیٰ سے طلب کیجئے، اور مجھے الفاظ یاد آئے ہیں انجیل میں حضرت مسیح کے ایک واعظ میں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کلام اللہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت مسیح کا واعظ ہو، اس لیے کہ انجیل کی ترتیب جو ہے وہ اس نہج سے ہو گئی ہے کہ جیسے اگر آپ فرض کریں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کہیں ایسا ہو گیا ہوتا کہ قرآن مجید کو حضور نے اس طرح علیحدہ مرتب کر کے امت کے حوالے نہ کیا ہوتا، اور اگر خدا نہ خواستہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ اور سیرت نبی یہ سب گڑبڑ ہو جاتی، تو یہ حال ہے اصل میں انجیل کا۔ اس میں وہ چیزیں بھی ہیں جو بذریعہ وحی انہیں عطا ہوئی، وہ ہے جو انہوں نے خود بیان فرمایا، جسے ہم اپنی اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں۔ پھر واقعات بھی ہیں ان کی زندگی کے کہ جس سے اس کو ایک سیرت کی شکل دے دی گئی ہے۔ تو بڑے پیارے الفاظ ہیں، مانگو دیا جائے گا، کھٹکھٹاؤ کھولا جائے گا۔ تو اللہ سے مانگیے یہ توفیق کہ ہم اس معیار پر آئیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو اب یہ جو ہائیسٹ منزل ہے اقامت دین، پہلی دو منزلوں سے ہو کر وہاں جانا ہے، لیکن نگاہ بلند رکھنی ہے، اپنے ہدف اس جد و جہد کا پیش نظر رکھنا ہے کہ جانا ہے۔ تو کیسے جائیں گے؟ یہ ہے جو بات شروع ہوئی
اسلامی انقلاب کے لیے تنظیم اسلامی کے پیش نظر طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہوں وہ کیا کرے. اب یہ 3 ضرب 3 کا یہ ہنسا پہلے ذہن میں رکھ لیجئے. 3 باتیں پھر 3 باتیں پھر 3 باتیں. پہلی 3 باتیں کیا؟ نمبر 1، سب سے پہلے خود پوری طرح مسلمان اور حقیقی معنی میں اللہ کے بندے بنے اور اپنی ذات اور اپنے دائرہ اختیار میں شریعت اسلامی کو نافذ کرے. پہلا کام یہ، وہی پہلی منزل، عبادت رب، اسلام، تقوی، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت. اس میں یہ الفاظ بہت اہم ہیں، اپنی ذات اور اپنا دائرہ اختیار. اپنی ذات پر تو اختیار ہے کہ نہیں؟ بھارت میں بھی کوئی مسلمان کو نماز پڑھنے سے تو نہیں روکتا، کوئی مسلمان کو داڑھی رکھنے سے تو نہیں روکتا. تاحال نہیں ہے کسی بھی دنیا کے خطے مسلمان پر یہ پابندی نہیں. یہ پابندی مسلمان ممالک میں تو لگتی نہیں ہے. نقاب اوڑھنے پر بچیاں کالجوں یونیورسٹیوں سے آج بھی نکالی جا رہی ہے نام نہاد مسلمان ملکوں میں. لیکن جن کے خوف سے ہم نے ملک کو تقسیم کروایا اس ملک میں تاحال ایسی کوئی پابندی لگی نہیں. اپنی ذات کے بارے میں آپ آزاد ہو چاہے، یہاں بھی آپ آزاد ہو. یہ دوسری بات ہے کہ من پاپی ہو، نیت میں فطور ہو، ماحول سے مرعوبیت ہو، یہ تو داخلی بات ہے، آپ کا فیصلہ ہے. تو پہلے اپنی ذات، نمبر 2 اپنا دائرہ اختیار. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اگر آپ کسی خاندان کے سربراہ ہیں تو یہ دائرہ اختیار ہے آپ کا. یہاں اگر آپ اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کر سکتے تو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ زبان سے یہ دعویٰ کریں کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین اللہ کی زمین پر غالب ہو جائے. یہ ہوگا وہ لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے غضب کو، اللہ کی بیزاری کو بڑھانے والی ہے یہ شعر کہ تم کہو تو کچھ کرتے نہیں. تو پہلا قدم تو یہ ہے. شرط اول قدم ہی نفس کے مجنوب آشی. لوگ دقیانوسی کہیں سراخوں پر، لوگ رجت پسند کہیں سراخوں پر، لوگ کہیں اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو، برداشت کیجئے. آخر میں نے سنا کہ نہیں سنا؟ 7 دن متواتر یہ باتیں بیٹھ کر سٹیج پر سنی کہ نہیں سنی؟ اپنے اہتمام سے اجتماع کیا ہے، وہاں سنا ہے، سننا پڑے گا. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اوتوا الکتاب ومن الذین اشرکوا اذًا کثیرا. اے مسلمانوں تمہیں سننی پڑیں گی نہایت اذیت بخش باتیں اہل کتاب سے بھی اور مشرکین سے بھی. حضور سے کیوں کہا گیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. صبر کیجئے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں اور ان سے لا تعلق اختیار کیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ، اس لیے کہ ابھی تو انہیں سمجھانے کا حق ادا کرنا